یہی بات کہی تھی سورہ بقرہ کے اندر، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ مرد عورتوں کے لباس ہیں اور عورتیں مردوں کے لباس ہیں، یعنی مرد اور عورت ایک دوسرے کے لباس ہے، ایک دوسرے کے لیے ستر ہے، ایک دوسرے کے لیے ڈھال ہے، ایک دوسرے کی عزت ہے، ایک دوسرے کے لیے فخر ہے۔ یہ ہے اس کا لغوی معنی۔ نکاح کی اصطلاحی تعریف کیا ہے؟ مرد اور عورت کا آزادانہ، آزاد مرضی سے ایک دوسرے کو قبول کر لینا، جسے ہم کہتے ہیں ایجاب و قبول۔ لیکن اس طور پر مرد و عورت کا ایک دوسرے کو قبول کرنا کہ جو معاشرے کی نگاہ میں اور معاشرے کی عقل میں معتبر ہونا چاہیے، یہ ہے اس کی اصطلاحی تعریف۔ یہی وجہ ہے کہ ہر وہ نکاح کہ جہاں معاشرے کی نگاہ میں وہ معتبر نہ ہو، معاشرے کی عقل کے مطابق نہ ہو، تو وہ نکاح منہ چھپائے پھرتا ہے، وہ نکاح ہمیشہ خفیہ رہتا ہے، وہ نکاح ہمیشہ سازشی رہتا ہے، اور وہ لوگوں کے سامنے آ کر کبھی بھی اعلان نہیں کر پاتا، سر نہیں اٹھا پاتا۔ تو نکاح وہ ہے جو معاشرے کی نگاہ میں معتبر ہو اور معاشرے کی عقل میں معتبر ہونا چاہیے۔ اب یہاں ایک اور بات توجہ سمجھیے، نکاح یہ سوشل ایگریمنٹ ہے، یہ سماجی معاہدہ ہے، یہ صرف فطری جنسی جذبے کی تسکین نہیں ہے، بلکہ مرد اور عورت سماجی اور معاشرتی ذمہ داریوں کا بوجھ اپنی آزاد مرضی سے اپنے کاندھے پر لیتے ہیں۔ یہ ہے نکاح کی اصطلاحی تعریف۔ اب ہو یہ رہا ہے کہ نکاح کی حقیقت چھپ کر رہ گئی ہے، ڈھول میں، تاشے میں، گانے بجانے میں، رنگینیوں میں، ناچ گانوں میں۔ تو جو نکاح کی حقیقت تھی کہ نکاح صرف جنسی جذبے کی تسکین کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ معاشرتی ذمہ داریوں کا نام ہے، یہ سماجی ذمہ داریوں کا نام ہے، اور مرد اور عورت نے اپنی آزاد مرضی سے سماجی اور معاشرے کاندھوں پر اٹھایا ہے۔ اب یہ چیز رہی نہیں۔ قرآن کے بیان میں شادی شدہ مرد محسن ہے اور شادی شدہ عورت محسنہ ہے، اور جن دوستوں کی عربی لغت پر نظر ہے وہ جانتے ہیں حسن عربی میں کہتے ہیں قلعے کو، یعنی شادی شدہ مرد وہ اخلاق اور عزت کے قلعے میں محفوظ ہو جاتا ہے، اسی طرح شادی شدہ عورت عزت اور اخلاق کے قلعے میں محفوظ ہو جایا کرتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین ہم تمام دوستوں کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی اخلاقی اور اپنی روحانی عزت کا تحفظ کرنے کے قابل اپنے آپ کو بنا سکیں۔ اب جب نکاح اس لیے کیا جاتا ہے کہ نسل انسانی کی بقا کو تحفظ مل سکے، معاشرتی نظام تشکیل پا سکے، ایک مقدس ادارہ خاندان وجود میں آ سکے، تو اس نکاح کے لیے اللہ رب العالمین نے، مذہب اسلام نے بھرپور اہتمام کیا ہے۔ مثال کے طور پر اس نے نکاح کے انتخاب کی آزادی ہم پر چھوڑ دی، یعنی ہم مرد اپنی آزاد مرضی سے جس عورت کو چاہیں اپنے نکاح میں لا سکتے ہیں، لیکن اس نے ہماری رہنمائی بھرپور طریقے سے کی، یعنی ایسا نہیں ہے کہ صرف آپ پر انتخاب کی آزادی چھوڑ دی گئی۔ جہاں رہنمائی کرنا تھی، جہاں مذہب کو یہ محسوس ہوا کہ آپ گر سکتے ہیں، آپ کنویں میں دھکیلے جا سکتے ہیں، آپ اندھیرے میں دھوکہ کھا سکتے ہیں، تو اس نے آپ کی پوری رہنمائی کی۔ جیسے کہ ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تنکح المرأۃ لأربع، بھئی کسی بھی خاتون سے شادی کی جاتی ہے تو 4 مقاصد سامنے ہوتے ہیں۔ لمالہا، یا تو وہ عورت
جس سے نکاح کیا جا رہا ہے بڑی مالدار ہے، اور نکاح کرنے والے مرد کو مالی تعاون حاصل ہو جائے گا، مالی مدد حاصل ہو جائے گی، اس لیے شادی کی جاتی ہے۔ وَلِحَسْبِهَا، یا عورت سے شادی اس لیے کی جاتی ہے کہ وہ حسب نسب رکھتی ہے، وہ اعلیٰ تر خاندان رکھتی ہے۔ تو اب اعلیٰ تر خاندان میں اعلیٰ تر حسب نسب رکھتی ہوئی عورت کے سے شادی کر لی جائے، کچھ مقام ہمیں بھی حاصل ہو جائے گا، کوئی عزت ہماری بھی ہو جائے گی، کچھ ہاتھ ہمارے لیے بھی اٹھ جائیں گے، کچھ سلام دعا ہماری بھی ہو جائے گی، کچھ ہمارا بھی تعارف اور پہچان